بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کو راستے میں ہی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے کہ کوفے والوں نے آپ کے سفیر کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا۔ اس وقت امام حسین کوفہ اور مکہ کے درمیان سفر کر رہے ہوتے ہیں اور یزید کا یہ حکم عبید اللہ بن زیاد تک آ پہنچتا ہے کہ امام حسین کو کوفے پہنچنے نہیں دینا اور راستے میں ہی نواسہ رسول کو قتل کر دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر کے میرے دربار تک پہنچانا ہے۔ بس ابن زیاد فوج کو تیار کرتا ہے اور اس فوج کا سپہ سالار حر اپنی رہائی کو بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ حسین کو ڈھونڈو، حسین کو کوفے پہنچنے نہیں دینا اور جہاں حسین ملے اس کو یزید کی بیعت لینا۔ اگر وہ بیعت سے انکار کرے اس کا سر کاٹ کے ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی کر کے شام کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ امام حسین کو صحرا میں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ بس اتنی دیر میں دور سے دیکھیے کہ امام حسین کا قافلہ آ رہا ہے۔ بس حر اور اس کے سپاہی دوڑتے ہوئے امام حسین کے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور حضرت حر گھوڑے سے اتر کر امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتے ہیں۔ امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ اے حر، کیا چاہتے ہو کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ حضرت حر نظر جھکا لیتے ہیں اور دست ادب سے کہتے ہیں اے حسین، تیری ماں کی عظمت بہت بڑی ہے اور میں تیری والدہ کو کچھ کہنے کی اوقات نہیں رکھتا۔ امام حسین مسکراتے ہیں، جناب عباس سے کہتے ہیں اے عباس، حر کے ہونٹ خشک ہیں اور اس کے تمام سپاہی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے لگتے ہیں۔ عباس اپنے مشک سے ان سب کو پانی پلا۔ جناب عباس حر اور ان کے ساتھیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ جیسے ہی پانی پی کے وہ بس کرتے ہیں تو وہ باقی پانی ان کے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ حضرت حر نے امام حسین کا یہ اخلاق دیکھا۔ آپ امام حسین کے پاس آ کے عرض کرنے لگتے ہیں اے نواسہ رسول، یزید اور اس کے ساتھی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ امام حسین حضرت حر کو دیکھ کے اپنے قافلے سے کہتے ہیں چلو اس جگہ سے دور چلتے ہیں۔ جیسے ہی اس بات کا علم ابن زیاد کو ہوتا ہے کہ حر تو امام حسین کے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو آپ عمر بن سعد کے ساتھ 80,000 کا لشکر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حر آج سے اس فوج کا سپہ سالار نہیں بلکہ عمر بن سعد ہیں۔ اور وہاں امام حسین ایک بیاباں جگہ میں چلتے چلتے ایک جگہ میں پہنچتے ہیں جہاں آپ کا ذوالجناح چلنا بند کر دیتا ہے۔ امام حسین اپنے گھوڑے کی خاموشی کو دیکھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور عباس سے کہتے ہیں جا عباس، پوچھ یہ جگہ کون سی ہے؟ وہاں کے لوگ کہتے ہیں اس ریگستان کا پرانا نام نینوا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس ریگستان میں آج تک کوئی نہیں رکا کیونکہ یہ کرب کی زمین ہے اور اس کو کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے کربلا سنا تو آپ فرمانے لگے اس زمین کا جو مالک ہے اس کو بلایا جائے۔ آپ اس زمین کربلا کی منہ مانگی قیمت اس کو دیتے ہیں اور اس زمین کا نام جاگیر علی اکبر رکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اپنی اپنی سواریوں سے اتر جاؤ، ہمیں یہیں قیام کرنا ہے اور یہیں اپنے جانوں کو اپنے بچوں کو اللہ کے دین پہ قربان کرنا ہے۔ بس خیام لگائے جاتے ہیں۔ جناب عباس نہر فرات کے قریب تمام بیبیوں اور اہل بیت کے خیام لگاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے، اتنی ہی دیر میں عمر بن سعد 80,000 کا لشکر لے کر اسی کربلا پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے اے حسین، ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ امام حسین مسکرا کے فرماتے ہیں اے عمر بن سعد، تو جا کے اپنے یزید تک یہ پیغام پہنچا لے، ہزاروں حسین اللہ کے دین پر قربان، وہ مجھے تو قتل کر سکتا ہے، میرے خون کی ایک ایک بوند پھر بھی اللہ کے دین کی گواہی دیتی رہے گی۔ بس فوج امام حسین کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ 1 سے 2 دن گزرتے ہیں۔ ابن زیاد سوچتا ہے اتنے دن ہو گئے، حسین نے ابھی تک بیعت کیوں نہیں کی، نہ ہی حسین کو شہید کیا گیا۔ شمر کہتا ہے عمر بن سعد ہو سکتا ہے وہ حسین کو قتل کرنے میں نرمی کرے، تو مجھے بھی سپہ سالار بنا کر بھیج تاکہ اگر عمر بن سعد امام حسین کو قتل کرنے میں دیر کرے تو میں یہ کام انجام دے دوں۔
بس کوفے کے بچے ہوئے سپاہی شمر کے ساتھ ابن زیاد بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے اگر عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ نرمی کرے تو اے شمر تو امام حسین اور اس کی اولاد کو قتل کرنا۔ جیسے ہی شمر کربلا آ پہنچتا ہے، عمر بن سعد کو دیکھتے کہ وہ خاموش کھڑا ہے اور آل محمد کے خیام دریا پہ لگے ہوئے ہیں۔ شمر آ کے کہتا ہے جب تک پانی آل محمد کے ساتھ ہے یہ کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے اور ان کو کمزور کرنا ناممکن ہے۔ ان کے خیام دریا سے ہٹاتے ہیں، پیاس کی شدت تڑپائے گی، بھوک کی شدت ان کو پریشان کرے گی، تب یہ یزید کی بیعت کریں گے اور یہ کمزور پڑ جائیں گے اور ان کو شہید کرنا آسان ہوگا۔ بس تمام سپاہی اس بات سے متفق ہوتے ہیں اور امام حسین تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ جناب عباس کو جلال آتا ہے اور آپ تلوار کو نیام سے نکال کر کہتے ہیں کہ کون ہے جس کی یہ ہمت کہ امام حسین کے خیام کو ہاتھ لگائے۔ امام حسین جناب عباس کے کندھے پر ہاتھ لگا کر فرماتے ہیں اے عباس یہ صبر کا امتحان ہے، شجاعت کا نہیں۔ جاؤ اپنے ہاتھوں سے خیام کو یہاں سے نکالو، ہم دریا سے دور اپنے خیام لگاتے ہیں، کیونکہ ہم خیام ابھی نہیں نکالیں گے تو شاید دنیا یہ سمجھے گی کہ حسین نے پانی کے لیے جنگ کی۔ میں تمام مسلمانوں اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف اسلام کو بچانا ہے۔ بس جناب عباس، علی اکبر اور دوسرے اصحاب خیام کو دریائے فرات کے کنارے سے نکال لیتے ہیں اور تھوڑے سے فاصلے پر نصب کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی 7 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے تو شمر اور عمر بن سعد اپنے سپاہیوں کو یہ کہتے ہیں کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دو تاکہ ان کے بچے پیاس سے تڑپنے لگیں۔ بس امام حسین کے خیام میں بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ الاتش کی صدائیں اس حر کے کانوں تک آ پہنچتی ہیں جس نے سب سے پہلے امام حسین کا راستہ روکا۔ وہ برداشت نہیں کر پاتا، وہ روتا رہتا ہے کہ کتنے ظالم ہیں جو رسول اللہ کے بچوں کو پیاسا رکھ رہے ہیں۔ بس عمر بن سعد اور شمر کہتے ہیں کہ 9 محرم کو جنگ تمام کرتے ہیں اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بناتے ہیں۔ جیسے ہی اس بات کا علم امام حسین کو ہوتا ہے تو آپ جناب عباس کو کہتے ہیں اے عباس جا عمر بن سعد سے کہہ دے کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دے دے تاکہ ہم شب عاشور اللہ کی عبادت کر لیں، پھر 10 محرم کو جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں۔ یہ بات جیسے ہی ان سپاہیوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ زور زور سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو اور اچھا ہوا کہ حسین اور ان کا خاندان ایک اور رات پانی کے لیے تڑپے گا۔ امام حسین اپنے عزیز و اقارب کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں کہ اے لوگو، ان لوگوں کی جنگ تو مجھ سے ہے، یہ لوگ مجھے کل صبح ختم کر دیں گے، میں تم سے بیعت کو اٹھاتا ہوں، جاؤ اپنے اپنے وطن واپس چلے جاؤ، روز محشر تم لوگوں کی جنت کا ضامن ہوں۔ حسین کے چاہنے والے ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میرے ساتھیو، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھاؤ تاکہ یہ اندھیرے میں چلے جائیں۔ جناب عباس جیسے ہی چراغ بجھاتے ہیں تو امام حسین تلواروں کی آواز سن رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب امام حسین حکم فرماتے ہیں کہ اے عباس چراغ پھر سے جلاؤ، آپ جیسے ہی چراغ جلتا ہے امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ تمام سپاہی اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کے اپنی تلواروں کو گردن پہ رکھ کر کہتے ہیں کہ اے حسین کیسے ہو سکتا ہے ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں؟ اگر آج ہم چلے گئے تو روز محشر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام حسین اللہ کی دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے میرے ساتھی ہیں ایسے ساتھی آج تک کسی کو نہ ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ اور وہاں حضرت حر پوری رات روتا رہتا ہے کہ کل امام حسین کو شہید کیا جائے گا، میں جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے علی اکبر اذان دیتے ہیں
فوج یزید امام حسین پر فجر کی نماز میں ہی حملہ کرتے ہیں۔ امام حسین کی چند ساتھی اس حملے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو حضرت حر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر اپنے بیٹوں سے کہتا ہے، مجھے اپنے مولا کے پاس لے کر چلو تاکہ میں ان کے قدموں پہ گر کر اپنی معافی مانگ لوں۔ بس جناب حر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام حسین جناب حر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حر، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جا چلا جا۔ جناب حر کہتے ہیں، اے مولا، میں کیسے جاؤں؟ یہ ظالم آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے میں شہادت کا جام پیوں گا۔ اور حضرت حر کے بیٹے کہنے لگے، ہم بھی اپنے بابا کے ساتھ اپنے مولا کے قدموں پہ قربان ہوں گے۔ بس جناب حر کے بیٹے میدان میں آتے ہیں اور کافی مقابلہ کرنے کے بعد شہادت کا جام پیتے ہیں۔ پھر جناب حر میدان میں آ کے سپاہیوں سے کہتا ہے، اے لوگو، پہچانو میں حر ہوں، وہ جو تمہاری فوج کا سپہ سالار ہوا کرتا تھا۔ توبہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، یہ نواسہ رسول ہیں، اس کو قتل کرنا دنیا کا بدترین عمل ہوگا، قیامت تک تم لعنتی بن جاؤ گے۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، یزید کا سونا مال دنیا کب تک تمہارے کام آئے گا؟ بس وہ فوج ہنستی رہتی ہے، جناب حر پہ حملہ کرتی ہے۔ کافی دیر لڑنے کے بعد جناب حر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ آپ زخموں سے چور ہوتے ہیں۔ امام حسین آپ کی لاش پہ آتے ہیں اور بی بی فاطمۃ الزہرا کا وہ رومال جو امام حسین کو ان کی والدہ نے دیا تھا، آپ ان کے سر پہ باندھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حر، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔